اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ محرم الحرام 1444 ہجری کا آغاز ہو چکا اور محرم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے خاص الخاص منسوب ہے کہ جس میں آپ کے نور نظر پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا پورا گھر اور اپنے تمام جانثاران کربلا کے اندر حق کی راہ میں شہید کروا لیے، مگر باطل کے آگے جھکے نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوالات جنم لیتے ہیں کہ کربلا کا آغاز کیسے ہوا اور یہ تمام واقعات کیسے آگے بڑھے۔ اس کے لیے ہم نے محرم الحرام کے پہلے عشرے کے اندر ایک پروگرام رکھا ہے جس کا نام ہے تذکرہ شہادت۔ تو یہ جو سوال جنم لیتا ہے کہ کربلا کا آغاز کیسے ہوا، تو اس کے پیچھے جواب یہ ہے کہ 22 رجب المرجب کے بعد جب یزید ابن معاویہ اسلام کا خلیفہ بننا چاہتا تھا اور اس نے خط امام حسین کے لیے اپنے گورنر کے نام خط لکھا۔ مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے پاس جب خط آیا تو اس نے امام حسین کو بلایا۔ جب امام حسین اس کے دربار میں آئے، اس کے گورنر ہاؤس میں آئے، قصر دارالامارہ آئے، تو آپ نے اس خط کو سننا تھا کہ جس میں یزید نے لکھا تھا کہ حسین سے بیعت لی جائے، اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا انا مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین تصویر انبیاء ہے، حسین رسول اللہ کا نور نظر ہے، امام حسین سردار نوجوانان جنت ہیں جو رسول اللہ کے پھول ہیں۔ ان سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے ایک فاسق فاجر اور نام نہاد مسلمان یزید۔ تو یزید نے جب یہ مطالبہ کیا، امام حسین نے انکار کیا، تو آپ 28 رجب کو مدینہ سے مکہ کی طرف چلے گئے، ہجرت کر گئے۔ مکہ میں 5 ماہ تک رہے، وہاں پہ پورے عالم اسلام کی طرف سے کوئی آپ کی طرف توجہ نہیں دی گئی، یعنی کہ آپ کے لیے کوئی محبت کا پہلو نہیں رکھا گیا کہ آپ کو یزید اس طرح کہہ رہا ہے تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ کوفہ کی جانب سے بس خطوط آئے اور سب سے پہلے جو دو خطوط تھے وہ کوفہ کے رئیسوں نے لکھے تھے، کوفہ کے سرداروں نے، جو امام حسین علیہ السلام کو اپنا پیشوا مان رہے تھے، اور وہ جنہوں نے خطوط لکھے تھے وہ امام حسین کے ساتھ کربلا کے اندر شہید بھی ہوئے۔ ان میں حضرت مسلم ابن اوسجہ کا نام سر فہرست ہے، جو رسول اللہ کے صحابی تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کوفہ سے تھے، وہ شہید ہوئے۔ حضرت نافع ابن حلال انہوں نے خطوط لکھے، یہ کوفہ سے تھے، اور یہ رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ شہید بھی ہوئے۔ جب خواص نے خطوط لکھے تو عوام بھی یزید کو اچھا نہیں جانتی تھی۔ عوام امام حسین کو اپنا امام تو نہیں مان رہے تھے، مگر سیاسی طور پہ اچھا سمجھ رہے تھے، کیونکہ امیر المومنین نے کوفہ کے اندر حکومت کی تھی، اور علی کی حکومت پوری دنیا کے اندر مثال رکھتی ہے کہ انہوں نے اپنے پرایوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جس کی رہتی دنیا تک کوئی مثال نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند نے ان خطوط کے نتیجے میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ کوفہ میں لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جب بیعت کی تو یزید کے پاس یہ معاملہ پہنچا کہ مسلم نے وہاں آ کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا ہے اور حسین کا پیغام دے دیا ہے۔ تو ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد لعین ابن لعین نے، جو بصرہ کا گورنر تھا، اس نے کوفہ کی گورنری بھی سنبھالی اور آگے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، لوگوں کو مارا، قتل کیا، لوگوں کے بچوں کو گھروں کو جلا دیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ عام لوگ جو تھے کوفہ کے سب فرار ہوئے، سب نے حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، بڑے لوگوں کو قید کر لیا گیا، اور یوں امام حسین علیہ السلام بھی مکہ سے کوفہ کی طرف آ گئے۔ جب کوفہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کو راستے میں زرود نامی مقام پر حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا پتہ لگا۔ امام حسین مکہ سے کیوں کوفہ آ رہے تھے؟
کیونکہ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ یزید احرام کے اندر حاجیوں کے لباسوں کے اندر اپنے بندوں کو بھیج رہا ہے، اپنے سپاہیوں کو بھیج رہا ہے کہ امام حسین کو قتل کر دیں۔ لباسوں کے اندر خنجر لگا کر وہ آئے اور آ کر امام حسین کو قتل کرنا چاہا۔ امام حسین مکہ سے کوفہ کی جانب آ گئے۔ مقام ضرور پر امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا پتہ چلتا ہے۔ اپنے ایک قاصد حضرت قیس بن مسہر سداوی کو بھیجتے ہیں کوفہ خط دے کر کہ جا کے لوگوں کو کہو کہ حسین آ رہے ہیں۔ ایسا ہونا تھا کہ حضرت قیس راستے کے اندر پکڑے جاتے ہیں اور ابن زیاد کے پاس جا کر شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی نتیجے میں امام حسین آگے بڑھتے ہیں تو ایک مقام پر محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے اور آپ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھا تذکرہ شہادت کا تھوڑا سا ذکر کہ جو آج ہم نے کیا۔ انشاءاللہ کل سے ہم مسلسل ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔